سب سے پہلے تو ہم اس وقت اپنے بھائی کو یاد کریں گے، حمید بھائی جن کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بہت ہی پابندی سے درس میں شریک ہوتے تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے اور انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے۔ بلا شبہ ان کے جانے سے ہم سب کو بہت تکلیف ہے، دکھ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر، اس کی تقدیر پر ہم سب لوگ راضی ہیں اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں خوب ترقی عطا فرمائے اور امن سکون عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔ سورہ انعام کا 5 رکوع کمپلیٹ ہو چکا تھا اور یہاں سے یہ 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے جو آیت نمبر 51 سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے۔ اس کے ذریعے کا مطلب جو اوپر سے گفتگو چل رہی تھی وحی الہی، اللہ کی وحی کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے، تو آپ اس وحی کے ذریعے سے ڈرائیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس انہیں اکٹھا کیا جائے گا اور اس اللہ کے علاوہ نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا۔ شاید کہ لوگ تقوی اختیار کریں اور ان لوگوں کو مت دور ہٹائیے جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے اور آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہم نے اسی طرح سے آزمائش میں ڈالا ہے بعض کو بعض کے ساتھ، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمارے درمیان میں اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے خوب واقف نہیں ہے؟ یہاں تک ترجمہ ہوا ہے، اب اور آگے کی گفتگو انشاءاللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو یہاں پر خطاب ہے وہ مشرکین اور کفار سے ہے۔ کفار اور مشرکین سے خطاب کرنے کے اللہ رب العزت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کفار اور مشرکین سے خطاب کرتا ہے، اور کبھی کبھی کفار اور مشرکین سے براہ راست اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کرتا بلکہ نبی سے خطاب کرتا ہے۔ ساری فہمائش نبی کو ہوتی ہے اور نبی کے ذریعے سے ان لوگ گویا کہ ان کو سنانا مقصود ہے، یہ سن رہے ہیں لیکن گفتگو ان سے ہو رہی ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ عام طور سے قرآن پاک میں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کفار اور مشرکین کی جانب سے بہت ہلکے اعتراضات آتے ہیں، ایسے اعتراضات، ایسی تنقیدیں جو اس لائق نہیں ہوتی کہ ان کا جواب دیا جائے، لیکن ان کا جواب بڑے حسین پیرائے میں، بڑے عمدہ پیرائے میں اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہتا ہے کہ یہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ان سے بات بھی کی جائے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے، اس طرح سے اعتراض کرنے والے، ان کو جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوالات اٹھ کیوں رہے ہیں، یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت اپنا کلام فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ 2 پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ، اے نبی آپ ڈرائیں، خبردار کریں۔ ڈرانے کا مطلب قرآن پاک میں جب بھی استعمال کیا گیا ہے منذر کا لفظ ہے، نذیر کا لفظ ہے۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کرنا، آگاہ کرنا، آگاہ کرنا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی چلتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ آگے جا کر کوئی گڈھا ہے جس میں وہ گر جائے گا، کوئی پہاڑی ہے جس میں وہ گر جائے گا، یا کوئی خطرناک درندے ہیں جو اس کا شکار کر لیں گے، اور آدمی اس کو بتا رہا ہے کہ آپ اس راستے سے جا رہے ہیں، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ایسا ہے جہاں پر آپ کی جان پر بات آئے گی اور آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ڈرانا، اس کو کہتے ہیں آگاہ۔ انسان سر پر بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے، سارے انسان سب سر پر بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ جب موت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ ان کو بس صرف اسی دنیا میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ بس اسی دنیا میں کماؤ کھاؤ خوب دولت کماؤ عائش کرو، بس یہی سب ہے۔ بابر بعیش ہوش کے عالم دوبارہ نیست، بس یہی پر سب کچھ عائش و آرام کر لو، اب کہاں دوبارہ زندگی ملتی، لوگوں کا خیال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ تم ڈراؤ ان کو، بتاؤ ان کو کہ نہیں، انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے، بہت خطرناک زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی کے اندر یا تو تم کامیاب ہو گئے اور یا تو ناکام ہو گئے۔ یا تو تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ تم یہاں سے جب اس دنیا کو چھوڑو گے، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا اور تم اس دنیا کو جب چھوڑو گے تو ایک بہت شاندار دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، بہت عمدہ، جہاں پر تم اپنی ساری تکلیفوں کو بھول جاؤ گے، سارے غموں کو بھول جاؤ گے۔ انتہائی عمدہ اور شاندار زندگی، اللہ کی میزبانی ہوگی، یہاں پر فرشتے تم پر سلامتی بھیجیں گے۔ اور یا تو ایسی خطرناک زندگی ہوگی کہ تم ایک مجرم کی حیثیت سے یہاں سے جاؤ اور تمہیں گرفتار کیا جائے گا، زنجیریں پہنائی جائیں گی، سزائیں ملیں گی، اور فرشتے صبح و شام ماریں گے، اور صبح و شام عذاب ہوگا، اور عذاب پہ گرفتار ہوگے۔ اب یہ تو نبی تمام انسانوں کو، جتنے بھی انسان ہیں اور جن ہیں، یہی تو مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے اور جن سے مطالبہ کیا گیا ہے ایمان لانے کا۔ نبی ان کو خبردار کرتے ہیں، نبی ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ تمہارے سامنے یہ زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ یہ جو زندگی تمہاری ہے جس میں تم سر پر بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، غور کرو، کہاں جا رہے ہو، کیا انجام ہونے والا ہے۔ تم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف مائل ہوئے، بڑھاپے سے اور بڑھاپے کی طرف گئے، یہاں تک کہ موت تمہارا انتظار کر رہی، پھر کیا ہو۔ اب نبی ان کو خبردار کرتے ہیں۔ اب جب خبردار کرتے ہیں، ساری باتیں بتاتے ہیں، تو دو طرح کے لوگ اس پورے قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، جو مخاطب ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے اندر شعور ہیں، جو واقعتاً فکر کرنے والے لوگ ہیں اور جو معاملات پر غور کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی بات کہی، اب اس بات پر وہ غور کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کیا کہا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ٹھٹھا کرنے والے ہیں، ہنسی اڑانے والے ہیں، اور ایسے ہی آگے بڑھ جانے والے ہیں، بات کو کوئی اہمیت دینے والے۔ آپ ان سے کتنا ہی کہیں، وہ ان کے دماغ میں بات دھستی ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کی توجہ اس طرف ہے ہی نہیں۔ ایک کھیل کرنے والے، تماشا کرنے والے، صحیح اپنے فکر اور شعور کا استعمال نہ کرنے والے، جب کوئی آدمی ان کو انتہائی سنجیدہ بات کہہ رہا ہے، انتہائی سنجیدہ بات کہ کہنے والا خود کانپا جا رہا ہے، لرزا جا رہا ہے، اور سامنے والا اس کا ٹھٹھا اڑا رہا ہے، ہنسی اڑا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا جب یہ دیکھیں، قرآن پاک کا بڑا عمدہ اسلوب ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اے نبی آپ اس کے ذریعے سے آگاہ کریں، خبردار کریں ان لوگوں کو، یہاں سے الگ کر دیا گیا۔ آپ جو آگاہ کر رہے ہیں، آپ جو خبردار کر رہے ہیں،
آپ جو آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ جو اللہ کے احکام بتا رہے ہیں، جو آئندہ آنے والی زندگی کا نظارہ، اس کی تصویر کشی آپ کھینچ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے وہی فائدہ اٹھائیں گے کون؟ الذین یخافون، جو ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، لیس لہم من دونہ، اور اس دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے علاوہ من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ تو کوئی سفارشی ہوگا۔ لفظ پر غور کیجیے، بڑے گہرے لفظ ہیں۔ نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ لعلہم یتقون، اے نبی آپ ڈرائیں کہ یہ ڈر جائیں، شاید یہ ڈر جائے، بات کہیے ان سے، شاید ان کے دماغ میں بات اتر جائے، شاید کہ یہ اپنے ہنسی ٹھٹھے کو چھوڑ کر تھوڑی سنجیدگی اختیار کرے، یہ بچپنا چھوڑ دے، عقل مندی کی باتیں کرے، سوچیں کہ اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ مشرکین جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے والے ہیں، اس شرک کی بنیاد جس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، مشرکین جس پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بنیادیں کیا ہیں؟ وہ بنیادیں بڑی بڑی عمدہ بات ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں شرک ہو رہا ہے، پوری دنیا میں شرک کی بنیاد جس پر مشرک کھڑے ہوئے کیا ہے؟ قرآن پاک نے ذکر کیا، بہت اچھا ذکر کیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، ایشور نے پیدا کیا، گاڈ نے پیدا کیا۔ یہودیوں کو پکڑو اور ان سے پوچھو کہ اے یہودیوں تو ہمیں بتاؤ یہ آسمان اور زمین حضرت موسیٰ نے پیدا کی، وہ کہیں گے نہیں نہیں کیا بات کرتے ہیں آپ، موسیٰ نے نہیں پیدا کیے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، یہوہ نے پیدا کیا۔ عیسائیوں سے آپ پوچھئے کہ رکو ذرا سا بتاؤ یہ آسمان اور زمین یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ آسمان اور زمین کو جو پیدا کرنے والا ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ کہیں گے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ تو اللہ ہے، وہ تو گاڈ ہے، لارڈ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آسمان اور زمین، غیر مسلموں سے پوچھے، ہندوؤں سے پوچھے کہ ان کا کس نے پیدا کیا، اس پورے برہمانڈ کا رچیتا کون ہے؟ تو وہ ایشور، وہ ایک ایشور۔ اب اس کے بعد وہاں سے ایک عقیدہ اور شروع ہوتا ہے کہ ایشور نے اپنے 3 حصے کر لیے، برہما وشنو مہیش کے نام سے بات کیا۔ یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس پر آپ سوچیں، اس پر آپ توجہ کریں کہ کفار مکہ اور جتنے مشرکین وہ ایک اللہ کو ان میں سے لوگ مانتے ہیں، ایشور کے نام سے یا گاڈ کے نام سے، لارڈ کے نام سے، جس نام سے بھی مانے۔ اس کے بعد اب شرک شروع ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کچھ اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ان معبودوں کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ کل یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی، قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، اور ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی بنیاد ہے۔ یہودیوں سے پوچھئے کہ تم موسیٰ سے مانگتے کیوں ہو، وہ کہیں گے اس لیے تاکہ ہم کو یہ اللہ سے قریب کر دے۔ عیسائیوں سے پوچھئے تو یہی کہیں گے تاکہ وہ ہمیں اللہ سے ملا دے۔ جو بھی مزاروں پہ جا کر شرک کرنے والے، چادر چڑھانے والے، نذر و نیاز کرنے والے، اس کے لیے باقاعدہ قافلہ تیار کر کے سفر کرنے والے، بسیں تیار کر کے جانے والے، آپ پوچھئے ان سے یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ اللہ ہے؟ وہ کہیں گے قطعاً نہیں، نہ یہ اللہ ہے، نہ یہ اللہ کے برابر ہے۔ آپ کہیے کہ پھر کیوں تم جا رہے ہو؟ تو یہ کہیں گے تاکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کرائیں گے، جب ہم جہنم میں جانے لگیں گے تو یہ آئیں گے اور ہم کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ اور کہا کہ بڑے بڑے انبیاء جو نبی ہیں، بڑے بڑے، وہ ہمارے سامنے بولنے سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے بات کر سکے۔ بات وہی کرے گا اِنَّا مَنَزِلَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا،
بات وہی کرے گا جس کو اللہ کہے گا تم آؤ اور تم اپنی بات پیش کرو. کسی کی مجال نہیں ہوگی. ہر ایک کا, نبیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, میرا اپنا معاملہ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حساب کتاب شروع کروا دیجیے, سورج تپ رہا ہے, بالکل سوا نیزے پہ ہے, میزان قائم ہے, حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ کو ایسا جلال ہے کہ اس سے پہلے ایسا جلال کبھی نہ تھا. میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے جا کر بات کروں. کہیں اللہ نے مجھے سے پوچھ لیا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو حساب کتاب شروع کرتے ہیں, تم بتاؤ کہ وہ درخت کا پھل تم نے کیوں کھایا تھا تو میں نے منع کیا, پکڑو ان کو, پکڑ کے جہنم میں ڈالو, تو میں کیا کروں. ذرا سوچئے, نبی کانپ رہے ہیں, انبیاء کرام تھر تھرا رہے ہیں, اور لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, اور اللہ کے علاوہ ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. جب اللہ کہے گا اے نبی تم آگے آؤ, تم سفارش کرو فلاں فلاں کی, تو وہ سفارش کرے. تو راضی اللہ کو کرو, اللہ رب العزت کو راضی کرو کہ تم گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہوگے, گناہوں سے بھرے ہوئے ہوگے, تمہارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہے گا تم سفارش کراؤ, دیکھو اگر کسی کے اندر اتنا ایمان ہے اسے نکال. اس وقت وہ نبی تمہاری سفارش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو بخش. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے ہم اس کو بخش. یہ اجازت اللہ کی طرف سے ہو, اللہ جسے چاہے گا اجازت. اور مشرکین کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے, کفر کرنے والوں کے لیے کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا, کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ مشرک کے لیے سفارش کرے, کسی کی مجال. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بالکل کلیئر ہے. تو آئے بندو, سارے کے سارے بندو اللہ سے لو لگاؤ. تمہارا جنت میں جانا اللہ کی مرضی پر منحصر. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم جنت کے اندر داخل ہوگے, اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم جنت میں جا نہیں سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا اور کہا کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر سینہ ٹھوک کے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا سینہ ٹھوک کے جنت میں جائیں گے, یہ سینہ ٹھوک کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں ولا انا, میں بھی نہیں, سوائے یہ کہ اللہ الا یتغمدنی اللہ برحمتہ, سوائے یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ. اس اللہ سے لو لگاؤ, اس اللہ کو خوش کرنا ہے, اس اللہ کو راضی کرنا ہے. فیصلے اسی کے سے ہونے, لا راد لقضائہ الا ہو, اللہ کے فیصلوں کو سوائے اللہ کے کوئی کاٹ نہیں سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ کو فیصلہ کرے گا, اس فیصلے کو تبدیل کرنا صرف اللہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تم سوچو کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی امام, کوئی شہید, کوئی فرشتہ, کوئی جن, وہ جا کر فرشتوں کوئی جا کر اس کو تبدیل کرا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, نہ تو کوئی تمہارا دوست ہوگا اس دن, کوئی کام آنے والا, کارساز, کام بنا دینے والا کوئی نہیں. ایک نیکی کوئی تمہیں نہیں دے رہا ہو. جس روز بھاگ رہے ہو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ, جس روز بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, بھائی اپنے بہن سے بھاگ رہا ہوگا, ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا, ہر ایک کا اپنا الگ معاملہ ہوگا, ہر آدمی اپنے آپ میں گرفتار ہوگا کہ میرا کیا بنے گا, میرا کیا ہوگا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فرشتے لوگوں کو زنجیروں میں کھینچ کھینچ کر جہنم میں ڈال رہے ہیں. وہ منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ انسان کانپ جائے گا, تھر تھرا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو رات کو سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ رب العزت نے جڑ تھا شرک. سفارشی کے بارے میں عقیدہ رکھو. کتنے لوگ ہیں کفار مکہ, کتنے ہی گناہ کرتے ہیں, سارے گناہ کرتے ہیں, اور گناہ کرنے کے بعد ان کا ذہن کیا ہے کہ ہم فلاں طواف کر لیں گے اور تھوڑا نظر و نیاز پیش کر دیں گے, بس یہ ہماری سفارشی بن جائیں گے, ہم کو جنت میں داخل کروا دیں گے.
سارے گناہ کیے، سارے کام کیے، اور اس کے بعد یہ سوچ لیا کہ ہم ہو جاتی ہے تو جنت میں چلا گیا، جنت میں ہمیں داخل کرا دیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس طرح کے عقیدوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس گفتگو کا دوسرا حصہ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کی بہترین تفسیر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہا کہ دیکھیے جو آپ کا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو باتیں پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اسے سنیں گے، لیکن سنیں گے اس شرط یہ ہے کہ اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں بہت نچلے طبقے کے لوگ ہیں، غلام ہیں، بعضوں کو ہم نے خود ہی آزاد کیا ہے، وہ غلام ہیں، غریب لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، صحیح ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں سنیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ آپ ان لوگوں کو ہٹاؤ اور ہم اور آپ بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پیش کیے، سنیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتائی ابو طالب نے کہ یہ جو کفار مکہ ہیں بڑے بڑے سردار، یہ آپ کی بات سنیں گے، لیکن جب آپ اپنے پاس سے ان غربا کو ہٹاتے، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت بلال ہیں، اور حضرت عمار ہیں، اور اس طرح کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹاتے، دور کر، عبداللہ بن مسعود اپنے پاس سے ان کو آپ دور کر دیں، تب یہ لوگ سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذہن یہ بنا کہ اگر ہماری بات یہ لوگ سن لیتے، یہ لوگ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کو تو ہم کبھی بھی سنا دیں گے، ہمارے لوگ ہیں اپنے، تو کیوں نہ ایسا کر لیں کہ ان کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تھوڑا سا دور کرتے ہیں، اور ان کو بلا کے ان سے باتیں کر لیں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آئے نہ، یہی تو تمہارا امتحان ہے، یہی تو تمہارا، یہ جو اندر کا کبر ہے، گھمنڈ ہے، یہی تو توڑنا ہے۔ یہ گھمنڈ جب تمہارا ٹوٹے گا تو تم عبد بن کر سامنے آؤ گے، تب تم اللہ کے بندے بن کر سامنے آؤ گے۔ ابھی تو یہ کبر ہے، یہ تو شیطان مردود نے کبر کیا تھا، گھمنڈ کیا، تو یہ کہ تم شیطان مردود کس کے طریقہ اختیار کیے ہوئے، وہ گھمنڈ، وہ غرور، ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گے، یہ غریب ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ حقیر لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھے؟ یہ جو تمہارے اندر کبر ہے، گھمنڈ ہے، یہ اللہ کو نہ پسند ہے۔ اس کبر کے ساتھ تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس گھمنڈ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاه مسلما، آدمی کے شرری ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جائے۔ یہ آپ دیکھیں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول نہیں کی اور کہا ہرگز نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہیں، جو ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، جو تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تم سے احکامات سیکھتے ہیں، ان کو تم کنارے کر رہے ہو، اور ان کو کنارے کرنے کے بعد مجھ سے تم کو امید ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ اپنی دعوت پیش کیجئے، انہیں ایمان لانا ہوگا لائیں گے، نہیں لانا ہوگا نہیں لائیں گے، لیکن ان کے اوپر آپ پورا فوکس کیجئے، پوری توجہ کی۔ اور وہی ہوا، یہی وہ لوگ ہیں جو بدر اور حنین کے بہترین سپاہی ہیں، جو غزوہ احد میں بہترین مارکہ کارزار میں بہترین جوہر دکھانے والے لوگ ہیں، جو غزوہ تبوک میں پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر، پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھوکے پیاسے ساتھ میں جانے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس ایمان کی اللہ کے ہاں کس قدر قدر ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اس ایمان کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے۔ ساری دنیا کے سلاطین اور بادشاہ ایک طرف،
اور ایک حقیر فقیر جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں اور پیروں میں اس کے چوبی چپل بھی نہ ہو، اور وہ جو ایمان والا ہے اللہ کو وہ پیارا ہے، وہ شخص اللہ کو پیارا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بتاتی کہ اللہ مومنین سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کی کس قدر رعایت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس قدر مومنین کو دنیا میں نوازتا ہے، اور اللہ کے فیصلے اور اس کی حکمت تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہمارے لیے درست نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں خود ہی کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، کل جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ اللہ کے سامنے جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کی کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں۔ تو وہ بندہ حیرت کرے گا اور کہے گا اے میرے رب، کون سی میری نیکیاں؟ ساری نیکیاں تو یہاں ہم نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، طواف، عمرہ، ذکر، اذکار، سب دیکھ لیا ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے آپ بچایا۔ وہ کون سا عمل ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ میرے پاس۔ بندہ جب اللہ سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ادھر دیکھو، اس طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھے گا تو پہاڑ نظر آئیں گے، دیکھے گا پہاڑ۔ وہ بندہ جب دیکھے گا تو بالکل ہوش اس کے گم ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، یہ میری کون سی نیکیاں ہیں؟ یہ کون سی نیکیاں ہیں جس کا اس قدر پہاڑوں جیسا ثواب ہے؟ نامہ اعمال پر رکھ دیا جائے تو ایسے ہی پلڑا ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھ سے یہ دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے دعا پوری کی تھی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ، میں نے پوری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کا وجہ ہے، تم نے فلاں دعا مانگی، فلاں دعا مانگی، فلاں دعا مانگی، اور وہ دعا میں نے دنیا میں قبول نہیں کی، وہ میں نے رکھ لیا تھا تیری دعا کو، اور ان نیکیوں کو میں بڑھاتا رہا، اور آج یہ ساری نیکیاں دیں۔ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ، کاش کہ میں دعا مانگتا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اذن نکثر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تب تو پھر ہم اللہ سے خوب مانگیں گے، خوب دعائیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دینے والا ہے جو تمہاری سوچ، تمہارے ذہن میں جو سوچ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات سب کھڑے ہو جائیں اور اپنی ساری فہرست تیار کر لیں ان کو کیا کیا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی چیز دے دے جو وہ مانگے، تو بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آدمی سوئی ڈالے سمندر میں اور نکالے، دیکھیں کتنا پانی رہتا ہے۔ اللہ کی دین، اللہ کی عطا یہ مومنین کے ساتھ میں خاص ہے، لیکن ہم کو اپنے ایمان کی قدر نہیں۔ بسا اوقات آدمی کے پاس نعمت ہوتی ہے لیکن اسے قدر نہیں ہوتی۔ جوہر، موتی، ہیرا ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں، ہم سمجھتے ہیں اسی جگہ پہ وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کیجئے خزانہ یہیں سے۔ آدمی مر گیا، بھوکا مر گیا، اور خزانوں کا مالک تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو ایک وقت بھی بھوکا نہ رہتا۔ آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہم کو اپنے ایمان، یہ اس ایمان کی اللہ کے یہاں کیا قدر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم اللہ سے کیسے طلب کریں، اللہ سے کیسے مانگیں، اللہ کے نزدیک ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ ایمان لانا یہ اللہ کے ہاں کس قدر محبوب ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ اور جن کو پتا تھا وہ دیوانہ وار نکل گئے، جن کو اپنے اس ایمان کی قدر معلوم ہوئی
اللہ جن کو اپنے اللہ کے ذات پر بھروسہ، جیسا کہ حدیث شریف میں کہا کہ رب اغور عاشق لو اقسم علی اللہ لا برا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بال بکھرائے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہیں، لیکن ان کا ایمان اور یقین اللہ کے اوپر اس قدر مضبوط ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اللہ سے بھروسہ انہوں نے کیا، اللہ نے اس بھروسے کو مکمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہمارے تو گمان بھی اللہ کے ساتھ ہے اچھے، ذرا سی اگر پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو ہمارا حال بالکل بگڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہمارا ایمان ہمارے سینے سے بالکل نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس ایمان کی قدر ہی نہیں۔ اگر اس ایمان کی قدر ہو جائے کہ جب آپ حالت ایمان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، ان کے ثواب سے آسمان و زمین بھر جائے، اس قدر ثواب ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ساتھ میں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا انعامات دینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ہم انعامات دے دیتے ہیں لیکن مکمل یہ دنیا تمہاری نہیں، یہ تو تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، یہاں تو ہم آزماتے ہیں۔ یہاں پر جو بھی انسان ہیں ان کو ہم نے آزمائش کے لیے یہاں پر رکھا ہے، ان کے اوپر حالات لاتے ہیں، کبھی ہم بہت دولت دے دیتے ہیں اور اس بہت دولت دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ اپنی دولت پانے کے بعد اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، اپنوں سے دور ہو گیا، رشتہ داروں سے دور ہو گیا، دولت کے اکڑ میں آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ کھینچ لیتا ہے اور پھر محتاج اور غریب کر دیتا ہے۔ پھر اب اس غربت میں آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اب تمہارا معاملہ کیا رہا، اللہ کے ساتھ توکل کیسا ہے، اللہ کے ساتھ بھروسہ کیسا ہے۔ کبھی اللہ بیماریاں دے دیتا ہے، بیماری، اب اس بیماری کے ساتھ میں آزمائش، اب تم کیا کرتے ہو؟ جزا فضا کرنے لگے، گھبرا گئے، بالکل کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے اوپر مصیبت آپ نے ڈال دی، کیوں ڈال دی، کیسے ڈال دی، کیسے ہو گیا یہ، میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، میں تو روزہ رکھنے والا ہوں، میرے ساتھ میں ایسا کیسے ہو گیا۔ اب بھول گئے کہ تو آزمائش، یہی تو آزمائش ہے کہ تمہاری زبان سے نکلتا کیا ہے، تمہارا توکل اللہ کے اوپر کتنا ہے، تمہاری محبت اللہ کے ساتھ کتنی ہے، تمہاری وفاداری اللہ کے ساتھ کتنی ہے، تمہاری ایمانداری اللہ کے ساتھ کتنی، تمہاری سچائی اور صدق اللہ کے ساتھ کتنی، تمہاری استقامت اللہ کے ساتھ کتنی ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ اگر تم صبر کرتے ہو ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، معیت اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ، تمہاری حالات سے اللہ واقف، تم زبان سے کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، ہاتھ پیروں سے کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آزمائش اس لیے رکھی ہے تاکہ کہ کچھ لوگ ہیں ان میں سے کہیں کھڑے ہو جائیں، کہنے لگے کہ ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا، ان غریبوں کے اوپر، ان محتاجوں کے اوپر اللہ نے احسان کیا، یہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا۔ یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لینے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے بےتاب ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہیں، پیسے اس کی جیب میں نہیں ہیں، غریب ہے، فاقہ کرنے والا ہے، فاقہ مست ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اور دوسرا مالدار ہے جس کو ہم نے مال سے نوازا ہے، دولت دے رکھی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر تو اللہ کی بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے پیروں سے کب زمین کھینچ لی جائے گی، جس پر تم اتنا فخر اور غرور کر رہے ہو، بہت جلد یہ چیز کھینچ لی جائے گی، دونوں کی موت ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے دونوں کھڑے ہوں گے، پھر اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا وہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں ہے؟ جو لوگ شکر کرتے ہیں کیا اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ جب کچھ کھائے یا کچھ پیے تو الحمدللہ ہے، اللہ کی تعریف، کچھ آپ نے کی، کچھ کام کرنے چلے بسم اللہ کرتے،
गिलास भी उठाया बिस्मिल्लाह करके, दरवाजा खोला बिस्मिल्लाह करके, कपड़े पहने बिस्मिल्लाह करके, कपड़े उतारे बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह के नाम के साथ जो नेमत मिली, पानी पिया, खाना खाया, अपनी औलाद को देखा, तबीयत खुश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद रखा, अपनी खुशियों में अल्लाह को याद रखा, सारी खुशियों का क्रेडिट अल्लाह की तरफ, क्या अल्लाह ये सारी खुशियां आपकी तरफ से, आज आपका ये एहसान है तो ऐ परवरदिगार हम बोल रहे हैं, वरना गूंगे हो जाए। परवरदिगार तेरा एहसान है जो हम खा रहे हैं, वरना हम बिस्तर पर पड़े हुए हो, बीमार हो। परवरदिगार तेरा एहसान है जो हम आजादाना घूम रहे हैं, अगर तेरा एहसान ना होता तो कितने ही लोग हैं जो जेलों के अंदर अगर आप गौर करना चाहें, इन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह की तारीफ कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, यही तुम्हारे लिए काफी। अल्लाह तो थोड़ी बात से राजी हो जाता है, थोड़ी बात से खुश हो जाता है। कल जब कयामत का दिन होगा और एक बंदे के ऊपर जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, अल्लाह ताला उसे बुलाएगा और कहेगा मेरे बंदे एक बात बता, अगर आज तुझे दुनिया की सारी नेमत दे दी जाए, सारी दौलत दे दी जाए, तुझे बादशाह बना दिया जाए, तो क्या तू वो सारी नेमत देकर इस जहन्नम के अजाब से बचना चाहेगा? वो कहेगा परवरदिगार अगर मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत हो जाए तो इस अजाब से बचने के लिए मैं सारी दौलत दे दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा अपने पास। अल्लाह ताला कहेगा मैंने तुझसे दौलत तो नहीं मांगी, मैंने तो तुझसे बहुत छोटा सा मुतालबा किया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि तू मेरे ऊपर ईमान ला, मगर तू मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया। थोड़ा सा मुतालबा था, अल्लाह की जात पर ईमान रखना, अल्लाह को तमाम मुआमलात में याद रखना, अल्लाह की तरफ तमाम चीजों को मुहव्वल कर देना, इस बात पर यकीन रखना कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला एक अल्लाह है, सारे फैसले करने वाला एक अल्लाह है। कोई भी मखलूक इस लायक नहीं है कि अल्लाह के सामने अपनी जुबान खोल सके सिवाय ये कि अल्लाह इजाजत। हाँ, नबी भी, अंबिया भी, किसी की मजाल नहीं। जिब्रील अमीन 600 ऊपर वाले हैं, कुरान पाक में उनका तज़किरा है, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम। फरिश्ते जब अल्लाह उनसे कलाम करता है तो घबरा जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। कलाम के खत्म होने के बाद पूछते हैं कि क्या कहा परवरदिगार? वो कहते हैं हाँ कहा। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में थर थर कांपते हो। अंबिया इकराम जो उलुल अज़्म मिनर रसूल है, आदम और मूसा और ईसा जैसे पैगंबर अल्लाह के सामने कांपते हैं, और इंसान का मामला यह है कि उस अल्लाह से बिल्कुल बेपरवाह है, बिल्कुल गफलत का शिकार। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, और जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फकुल सलामुन अलैकुम, तो आप कहिए कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर दिया। ये देखिए, ये कलाम पाक की वो आयत है जो इंसानों को खुश कर देने वाली है। अगर अल्लाह की रहमत का अंदाजा लोगों को हो जाए तो अल्लाह की कसम बिल्कुल बेफिक्र है, और अगर अल्लाह के अजाब का अंदाजा हो जाए तो हर एक जन्नत की उम्मीद करना छोड़ दो। अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात पैदा की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श के पास अपने पास लिख लिया, लिख के रख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, मेरी रहमत बहुत ज्यादा है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे को माफ करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि बंदा खुद माफी मांगने के लिए तैयार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, इन्नल्लाह यमुद्दु यदहु बिल-लैल लियतूब मुस्यिअन नहार व यमुद्दु यदहु बिन-नहार लियतूब मुस्यिअन लैल मा लम तत्लु शम्सु मिन मग़रिबिहा व मा लम तुग़र्रिब। अल्लाह रात को अपना हाथ बढ़ाता है कि दिन के गुनहगार को माफ कर, और दिन में अपना हाथ बढ़ाता है कि रात के गुनहगार को माफ कर, और ये होता रहता है जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना होता है, या जब तक इंसान की रूह उसके हलक में ना आ जाए। अल्लाह ने रहमत को अपने नफ्स पर लाजिम कर लिया, अपने ऊपर रहमत लिख ली। वो रहमत ही करने वाला है, वो रहमान रहीम है।
وہ رحمت کرنے والا ہے، مگر اس رحمت کے طلبگار کا طلبگار جو رحمت کے طلبگار ہیں، جن کے لیے اللہ رحمت لٹا رہا ہے، وہ تو غفلتوں کا شکار ہے۔ رحمت یہاں سے لٹ رہی ہے، پکار کسی غیر کو رہے، ان کے سجدے کہیں اور ہو رہے ہیں، ان کے رکوع کہیں اور ہو رہے ہیں، ان کے نظر و نیاز کہیں اور ہو رہے ہیں، ان کا طواف کہیں اور ہو رہا ہے، اور رحمت اللہ لٹاتا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں نواز دوں، میں تمہیں دے دوں، اور بندہ اللہ سے دور کہیں مزار پر، کہیں درختوں پر، کہیں پتھروں پر اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے وہاں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ کیسا بندہ ہے، کیسا غافل، کیسا جاہل، کیسا ناعاقبت اندیش، اللہ سے دور کیسا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے تاکہ نواز دے، اور وہ بندہ اللہ سے بھاگا جا رہا ہے، دوسروں کو پکار رہا ہے، ان کو پکار رہا ہے جو اس کی پکار کو سنتے بھی نہیں، اور سن بھی لے تو کچھ کرنے کے لائق۔ انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم۔ اور یہ بات اللہ نے لکھ لی ہے، اپنے اوپر اللہ نے رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور یہ کہ تم میں سے جو بھی غلطی سے، جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے، پھر توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ بہت غفور رحیم ہے، بہت معاف کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ تمہارے سامنے مجرمین کا طریقہ واضح ہو جائے، تم یہ جان جاؤ کہ یہ حق راستہ ہے اور یہ مجرموں کا راستہ ہے۔ اللہ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے واضح کر کے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ مجھے منع کر دیا ہے میرے رب نے، میرے اللہ نے، کہ میں اس کی عبادت کروں جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور چاہے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، اللہ کو یہ شرک نہ پسند۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر، اے نبی آپ یہ کہہ دیجیے کہ مجھے بالکل منع کر دیا گیا کہ میں اس کی عبادت کروں جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے۔ قل لا اتبع اهواءکم، میں تمہاری خواہش نفس کی پیروی نہیں کروں گا۔ مفسرین نے ایک نکتہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک یہ اتباع نفس کا نام ہے، جو خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، ایسا شخص شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی تقدیر پر راضی برضا رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور اپنی تمام فریاد، ساری التجائیں، ساری دعائیں اللہ سے کرتا ہے، وہ مومن صادق ہوتا ہے اور اللہ اسے استقامت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اور اگر میں نے یہ کام کیا تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پر نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں اور تم اسے جھٹلا رہے۔ اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کی، یہ یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اس روشن شاعرہ میں اس پر کھڑا اور اس کے علاوہ، اور تم اس کا انکار کرو، تم اسے جھٹلا رہے، تو جو اس کا انکار کرے گا، جو اسے جھٹلائے گا، وہ کبھی ہدایت پر نہیں آئے گا۔ ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، اور تم لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے جو حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس پس منظر میں ہے
کہ کفار مکہ اللہ کے نبی سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. تم بار بار یہ کہتے ہو جو اللہ کی بات نہیں مانے گا تو عذاب آئے گا، تو عذاب لے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت کی گئی کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ میں اپنی طرف سے عذاب نہیں لا سکتا، یہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. کس کو کب عذاب دینا ہے اور کتنا عذاب دینا ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے. قل، اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجیے، لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کے تم مانگ رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میں تو فیصلہ کر دیتا، میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا، یہ فیصلہ ہو جاتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور ظلم کرنے والوں سے اللہ بہت اچھی طرح واقف ہے، خوب اچھی طرح سے واقف ہے اور ظلم کرنے والا. اب اللہ رب العزت کی صفات یہاں سے اور بھی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے پاس غیب کی ساری کنجیاں، ساری چابیاں غیب کی اللہ کے پاس ہیں، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ خوب جانتا ہے خشکی میں تری میں جو کچھ ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس سے واقف ہوتا ہے. درخت سے کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، اللہ اس سے واقف ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی پنہائیوں میں، زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، مگر یہ کہ اللہ کی کتاب میں وہ سب موجود ہے لکھا. کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور غافل نہیں، اللہ تعالیٰ بالکل سب سے واقف ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی وہ ذات ہے جو رات میں تمہیں موت دے دیتی ہے اور پھر تمہیں روح واپس کرتی ہے. تو رات میں جو تم سو جاتے ہو، اللہ رب العزت تمہیں سلا دیتا ہے. بالکل موت، نیند کیا ہے؟ چھوٹی بہن ہے موت. اور اللہ خوب جانتا ہے دن میں تم جو کچھ بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک مکمل متعینہ میعاد کا فیصلہ کر دیا جائے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اسی کے پاس واپس جانا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ تمہیں بتائے گا، تمہیں آگاہ کرے گا تم دنیا میں جو کچھ کیا کرے. ہمارے سارے اعمال کا ریکارڈ ہو رہا، ہماری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، نوٹ کی جا رہی ہے. انسان جو بھی بول رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، یہ سارا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ تم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم سب سے چھپا کے کچھ کام کر رہے ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور کل جب ہمارے سامنے تم کھڑے ہوگے، جب موت تم پر طاری ہوگی، اور موت کے بعد جب اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس وقت تمہاری پوری زندگی تمہارے سامنے ہوگی. تمہارا بدن تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، تمہارے ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں، تمہاری زندگی کا ہر ریکارڈ تمہارے سامنے رکھا ہوگا، تم جھٹلا نہیں پاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے ہیں. تو اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہم کو بھی اور آپ. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ 6 رکوع یہاں سے مکمل ہو گئے ہیں اور آیت نمبر 60 تک، یہ 60 تک اس کا ترجمہ ہوا ہے اور 6 رکوع یہاں مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.